الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سوال و جواب کی نشست شروع کر رہے ہیں۔ نشست نمبر 5۔ پہلا سوال ہے کہ اگر ایک شخص پہلے شرک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور بعد میں اس کو عقیدہ توحید کا فہم حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گناہ کا کیا بنے گا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا، اللہ کے پیغمبر میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، ہاتھ بڑھائیے۔ آپ نے ہاتھ بڑھایا تو صحابی نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول، میرے زندگی کے سابقہ گناہ، میں نے تو فلاں گناہ، بڑے بڑے گناہ، اور میں کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پہرے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ ایسے ہی کلمہ پڑھنے والا شخص جو شرک اکبر کرتا ہے، قبر کا پجاری یا تعزیہ کا پجاری یا دلدل کا پجاری، اور اس کے بعد اسے عقیدہ توحید کا فہم حاصل ہو جاتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے صدق دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک گناہ کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ، حق اللہ، اللہ کا جو حق ہے، حق اللہ علی العباد، حق العباد علی اللہ، ایک تعلق ہے اللہ کے ساتھ گناہ کا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دوسرا تعلق ہے بندوں کے ساتھ، کہ میں نے کسی بندے کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، اس کے پیسے چوری کر لیے ہیں، حقوق العباد جسے کہا جاتا ہے، تو اسے توبہ کرنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اس بندے کا وہ حق ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے۔ یہ ڈر ہو کہ اگر میں اس کو یہ بتاؤں میں نے تمہارے اتنے لاکھ روپے چوری کر لیے تو مجھے جیل میں اور پھر کروڑوں روپے مجھ پر ڈال دے گا، تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے اور وہ پیسے اس تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے کسی بھی طریقے سے۔ اگر موت کا خوف ہے اور اتنا خوف ہے تو وہ اس بندے کی طرف سے صدقہ کر دے، اس بندے کی طرف سے صدقہ کر دے۔ مجھے قتل کر دے گا تو میں آپ کو یہ رقم نہیں دے سکتا، اس کا حق، میں نے اس کی غیبت کی ہے تو اسی مجلس میں اس کی مدح کرے، تعریف کرے، اسی مجلس میں اس کی تعریف کرے تاکہ اس کا حق ادا ہو، اس سے جا کر معافی مانگے کہ میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ جی، مجھے محمد دی نماز کا طریقہ تو بتا دیں، دلائل کے ساتھ مہربانی۔ سوال یہ ہے کہ مجھے محمدی نماز کا طریقہ بتلائیے۔ مختصراً، کیونکہ سوال و جواب کی نشست ہے، اس میں مختصراً میں عرض کرتا ہوں۔ نماز کی ابتدا السلام علیکم، نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے، نماز کی ابتدا اللہ اکبر سے۔ اس سے پہلے جو نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز 4 رکعت، پیچھے اس امام کے منہ میرا قبلہ شریف کی طرف وقت ظہر کا، اللہ اکبر، یہ نیت اردو میں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز میں کبھی بھی یہ اردو نہیں پڑھی۔ نماز شروع ہوتی ہی اللہ اکبر سے، انما الاعمال بالنیات، نیت اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے جب کہیں گے تو وہ اقرار کہا جائے گا، اور یہ اقرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو زبان میں نہیں تعلیم تھی۔ اللہ اکبر کہیے، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر اٹھائیے۔ جو لوگ کانوں کو پکڑ کر اللہ اکبر کہتے ہیں یا یہ انگوٹھے اپنے کانوں کو لگاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، کسی حدیث سے صحیح ثابت نہیں، کسی حدیث میں صراحت سے یہ بات، صراحت سے کیا ہے کہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ، کندھوں کے برابر ایک حدیث میں، کانوں کی لو کے برابر، ہاتھ اٹھائیے۔ ان ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ زیادہ کھلی ہوئی نہ زیادہ بند، فطری طور پر جیسے ہاتھ ہے ویسے کھول دی۔ ان ہاتھوں کو اپنے دائیں ہاتھ کی کلائی کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر ایسے پکڑ لیجیے، ایسے اس کو پکڑ لیجیے، علی صدرہ، اور سینے پر ہاتھ رکھیے۔
ناف پر باندھنے کی جتنی احادیث ہیں ناف سے نیچے تحت السرہ، صاحب ہدایہ جو کتاب ہے، ان الہدایۃ کالقرآن، احناف کے ہاں جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے جس کا درجہ ان کے ہاں قرآن کی مانند ہے، تو اتنی چوٹی کی کتاب ہے ان کی فقہ کی، اس میں ان من السنتی، یہ سنت ہے کہ دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر تحت السرہ، علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت لے کر آئے ہیں، اور ساتھ لکھا ہوا ہے متفق علی ضعفہ، کہ اس کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسند احمد میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کلائی کو کلائی پر رکھ کر سینے پر علی صدر، اس کے بعد ثنا پڑھیے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیے یا کوئی اور سورت پڑھیے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر رفع الیدین کیجئے اور رکوع کیجئے، اور رکوع پر گھٹنوں پر ہاتھ ایسے رکھیے، گھٹنوں کو پکڑیے اور کمر کو بالکل سیدھا کیجئے، بالکل سیدھا کیجئے، نہ اونچا نہ غلط نہ ہو۔ اس میں تسبیحات پڑھیے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، کم سے کم 3 مرتبہ، سمع اللہ لمن حمدہ، پھر اٹھ کر رفع الیدین کیجئے۔ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حدیث کی ہر کتاب میں یہ رفع الیدین کی سنت موجود ہے۔ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اور پھر سجدے میں جائیے، سجدے میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھ رکھیے بعد میں گھٹنے رکھیے، دونوں ہاتھوں کے درمیان اپنا سر رکھیے، ناک کی ہڈی اور پیشانی زمین پر لگی ہوئی ہو، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، پھر کم از کم 3 مرتبہ اٹھیے اور بیٹھیے، اتنی دیر بیٹھیے جتنی دیر سجدہ کیا تھا، پھر سجدہ کیجئے، پھر بیٹھیے، 2 سجدوں کے بعد پھر بیٹھیے، اتنی دیر بیٹھیے جتنی دیر سجدہ کیا تھا، اور پھر کھڑے ہو جائیے۔ یہ 1 رکعت ہے، ایسے دوسری رکعت ہوگی، دوسری رکعت میں تشہد کے بعد، تشہد پڑھنے کے بعد کھڑے جب ہوں گے تو قرات سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھا کر کندھوں کے برابر رفع الیدین کریں گے، پھر تیسری رکعت ایسے ہی پڑھیں گے، اور پھر چوتھی رکعت ایسی پڑھیں گے، چوتھی رکعت میں تیسری رکعت میں بھی 2 سجدوں کے بعد بیٹھیں گے اور پھر کھڑے ہوں گے، چوتھی رکعت بھی ایسے ہی پڑھیں گے، اور پھر تشہد، آخری تشہد میں حفظ کو زمین پر لگائیں گے اور بایاں پاؤں باہر نکالیں گے، بایاں پاؤں، جسے حدیث میں تورک کہا جاتا ہے، ایسے بیٹھیں گے۔ تو یہ پھر تشہد پوری پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے۔ یہ مختصراً یعنی سوال و جواب کی نشست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا یہی طریقہ ہے۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب، نماز وطر اور تہجد کا 2 رکعت، یہ 2 رکعت کے آج کے ایک تھا، یہ دونوں تہجد کرنے تھے کہ تراویح کرنے تھے کہ وطر، تراویح کرنے تھے کہ وطر کرنے تھے؟ شاہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں کر کے 10 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جا کر سو جائے اور پھر تہجد کے وقت اٹھ کر 1 رکعت وطر پڑھ لے، ساری رات کا قیام کا ثواب ملے گا۔ اب جو شخص تہجد پڑھنا چاہتا ہے وہ رات کو بہتر ہے کہ وہ رات کو قیام کرے، 11 رکعتیں پڑھے۔ جو مسجد میں بھی تراویح پڑھتا ہے 8 رکعت، اور پھر 2 رکعتیں چھوڑ دے اور 1 وطر ملا کر رات کو 2 رکعت اور 1 وطر پڑھے تو تہجد کا ثواب مل جائے گا، 11 ہو جائیں گے اس کے۔ شاہ صاحب دوسرا سوال یہ ہے کہ تہجد اور تراویح کا پڑھتے ہیں فرق، تہجد اور تراویح کا کوئی فرق نہیں ہے، قیام اللیل ہے اصل تو قیام اللیل ہے، رات کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ امی جان امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں صحیح بخاری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے،
رمضان میں اگر آپ تراویح کہتے ہیں تو غیر رمضان تہجد، تو تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، کوئی فرق نہیں۔ شاہ سے بعض علماء فرق کرے کہ تہجد خواب نیند کے بعد ہاں اور تہجد تراویح نہیں ہے، صرف سوال یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ تہجد کے لیے سونا لازمی ہے۔ اچھا ہاں نہیں، ایسی بات نہیں، ایک آدمی سفر کر کر آ رہا ہے، تہجد کا وقت ہو گیا، آ کر تہجد ادا کر لے، کوئی فرق نہیں ہے۔ رات کو پڑھیں گے تہجد ہو جائے گا، عشاء کے فوراً بعد پڑھیں گے تراویح ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میرا سوال ہے کہ پاکستان میں زنا کی مخالفت نہیں، دوسری شادی کی مخالفت بہت ہے، دیندار بھائی دوسری شادی نہیں کرتی، ایسا کیوں؟ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں زنا کی مخالفت کم ہے، اس نے کہا ہے کہ نہیں ہے، زنا کی مخالفت نہیں ہے اور دوسری شادی کی مخالفت ہے، اور دیندار دوسری شادی کیوں نہیں کرتے؟ جواب یہ ہے اس کا کہ زنا کی مخالفت اہل اسلام خوب کر رہے ہیں، تحریراً بھی اور تقریراً بھی۔ کون کہتا نہیں کرتے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، زنا کے ان اسباب کی طرف نہ، اس اسباب کی طرف، آنکھ کا زنا، کسی عورت کو دیکھنا، غیر عورت، غیر محرم کو، ہاتھ کا زنا، اسے پکڑنا، زبان کا زنا، اس سے گندی گفتگو کرنا، کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں دعات جو ہیں، خطباء اور علماء کتابیں لکھ رہے ہیں۔ تو یہ زنا کے بارے میں یہ کہنا کہ مخالفت نہیں ہے، خوب مخالفت ہے۔ لبرل لوگ جو زانی ہیں انہوں نے مخالفت تو نہیں کرنی، مخالفت تو اہل اسلام نے کرنی ہے، دیندار طبقے نے کرنی ہے۔ یہ ویسے ہی الزامی ہے کہ جی دوسری شادی نہیں کرنے دیتے اور آدمی زنا کرائے تو اس پر بھی عورت کو اتنی ہی تکلیف، اتنی غیرت جاگتی ہے کہ میں اس کی بیوی موجود ہوں تو میرے ہوتے ہوئے وہ کسی غیر عورت کے پاس جاتا ہے اور زنا کرتا ہے، زانی ہے، اعوذ باللہ، 100 کوڑے مارے جائیں گے اس کو، اور اگر شادی شدہ ہے تو پتھر مار مار کر اسے قتل کر دیا جائے گا، اتنی سخت سزا زانیوں کے لیے۔ اب رہا دوسرا سوال کہ دیندار طبقہ دوسری شادی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کے بندے، ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں ہے، ہندوانہ معاشرہ ہے۔ ہندوستان اور پاکستان ایک ملک تھا، یہ تو تقسیم ہوئی 1947 میں، تو تقسیم ہوئی ہے، تقسیم کے بعد پاکستان الگ ہو گیا اور ہندوستان الگ ہو گیا۔ سن 47 میں یہ پاکستان بنا، تو وہیں کے لوگ ادھر آئے، کچھ لوگ ادھر موجود تھے، تو وہ ہندوؤں کا جو معاشرہ تھا کہ ہندو مذہب میں بڑے بھائی کی بیوی سب کی بیوی ہوتی ہے، 8 بھائی ہیں تو وہ سب کی بیوی ہے، جو بڑا خاوند، بڑا بھائی جو ہے اس کی بیوی ہے، نکاح اس سے ہوا ہے، لیکن ساروں کی بیوی ہے وہ ہندو مذہب میں، اتنا گندا یہ مذہب ہے۔ تو وہاں خاوند مر جاتا ہے، زندہ عورت کو اس خاوند کے ساتھ جلا دیتے ہیں، مردے کو جلایا جاتا ہے، خاوند مر گیا ہے تو زندہ اس کی جو بیوی ہے اس کو بھی اٹھا کر لا کر بوان سوار کر اس آگ پہ رکھ دیا جاتا ہے، آگ لگا دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں اس کو۔ یہ تصور ہندوؤں کا تھا، ہمارا معاشرہ اسلامی نہیں، ان کے ساتھ رہن سہن، ہم مسلمان ہیں، اب ہمارے مسلمان علاقے میں معاشرہ اسلامی نہیں، تو پہلے معاشرے کو مسلمان کیجیے، یہ پہلے ترغیب دلائیے، پہلے لوگوں کا ذہن سازی کیجیے۔ کبھی بھی انقلاب ایسے نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ذہن سازی کی مکہ کے لوگوں کو، اور جب ان کا ذہن اتنا پختہ کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی بتوں کو توڑ دیا جن کو بنایا تھا۔ پہلے ذہن کو تبدیل کیجیے، مائنڈ سیٹ کیجیے ان کا۔ ہماری ایک بیوی ہے، وہ اس لیے تیار ہی نہیں ہے کہ دوسری عورت سوکن اس پر آئے، میں اس کو لے آتا ہوں کہ جی یہ دین میں آیا، حدیث میں آیا، اور گھر میں فساد اور لڑائیاں اور پھر قتل و غارت اور خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ پہلے پورے معاشرے کو مسلمان کیجیے، پھر اس سنت پر بھی عمل کر لیجیے۔ عرب کے اندر اس سنت پر عمل کرتے ہیں، اس سنت پر عمل کرتے ہیں عرب کے اندر، خود بیوی اپنے خاوند کی دوسری تیسری چوتھی شادی کروا دیتی، پہلے نے دوسری کروائی، دوسری نے تیسری کروا دی، تیسری نے چوتھی کروا دی۔ ابھی پچھلے دنوں ویڈیو جو آئی ہوئی ہے، 110 سالہ بزرگ نے شادی کی ہے،
75 سالہ عورت سے، اور اس کا پوتے کی عمر 85 سال تھی، بیٹے کے بیٹے کی عمر 85 سال تھی۔ وہ سارا بیٹا، بڑا بیٹا بھی، پوتا بھی، سارے وہ خاندان کے لوگ شامل ہوئے، بابا جی کی شادی کروا دی۔ اس معاشرے میں شروع سے ہی بچیوں نے یہ ماحول دیکھا ہوا ہے، 3 امی ہیں، 4 امیاں ہیں گھر کے اندر، والدین، مائیں ہیں، باپ کی کئی کی شادیاں ہیں، پورا ماحول دیا ہوا ہے شروع سے۔ یہاں تو تصور ہی نہیں ہے، یہاں تو اگر آپ شادی کریں گے تو فساد برپا ہو جائے گا، 2 قبیلوں اور خاندانوں میں لڑائی ہو جاتی ہے۔ ایسے عورتیں جمع ہو کر آتی ہیں جیسے کوئی فوت ہو گیا، اس کے خاوند نے شادی کر لی ہے تو ایسے اس کو آ کر تعزیت کریں گی، تیرے خاوند شادی کر لی، توبہ استغفار فلاں اور فلاں۔ تو اس لیے معاشرے کو پہلے مسلمان کیجئے، معاشرے کے اندر اسلام پھیلائیے۔ جب معاشرہ اسلامی ہو جائے گا پھر دیندار طبقے کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، جس کو استطاعت ہو، جو ہمت رکھتا ہو۔ قرآن مجید کے لفظ ہیں، شادی کرو گے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، مثنیٰ نظر تو آتا ہے کہ 2 سے شادیاں ہیں جی قرآن میں، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، یہ بڑے بڑے اس کو بیان کر دیں جی۔ قرآن میں آتا ہی 2 شادیوں سے ذکر شروع ہوتا ہے، ایک کا تو ہے ہی نہیں، ایک کا ہے نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانِكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ تمہیں یہ ڈر، اور ڈر تو ہے ہی ہے۔ ایک عورت کی عمر 75 سال ہو گئی ہے، 60 سال ہو گئی ہے، خاوند نے شادی کر لی ہے، دوسری 18 سالہ لے کر آیا، وہ 75 سالہ کے قریب پھٹکے گا، وہ تو ہر وقت اسی کو گود میں اٹھائے بیٹھے گا، تو پھر لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، فساد ہوگا۔ پہلے اپنے معاشرے کو مسلمان کی دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ اور حسنین کی ماما، کتنا بڑا مقام ہے۔ حضرت علی دوسری شادی کرنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دے دیا، کہا علی نے اگر دوسری شادی کرنی تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ دوسری شادی جائز نہیں تھی؟ جائز تھی۔ فرمایا مجھے ڈر ہے کہ فاطمہ سے کوئی خاوند کی ناشکری نہ ہو جائے، جب دوسری سوکن آ جائے گی کوئی ایسی بات نہ کر دے جس سے اس کی آخرت پر اثر پڑے، جنت کی سردار ہے عورتوں کی، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر شادی کریں دوسری، دشمن کی بیٹی، ابو جہل کی بیٹی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فاطمہ کی وفات تک دوسری شادی نہیں کی، دوسری شادی نہیں کی۔ جب بیوی دوسری آئے گی تو غیبتیں اور چغلیاں اور فساد اور لڑائیاں، اور پھر ہم نے دیکھیں پھر پاگلوں کی طرح خامد پھرتے ہیں دوسری شادیاں کرنے والے، کیوں کہ ماحول معاشرہ اسلامی نہیں ہے، ڈرامہ بنا ہوتا ہے، پھر گھروں سے بھاگتے ہیں اور بڑا مصیبت بنتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو اس لیے سائل کو میں کہوں گا کہ دوسری شادی کے چکر میں پڑنے سے پہلے اپنے معاشرے کو مسلمان کیجیے۔ جی جی آپ پوچھیے۔ کیا روزے میں بال کٹنے سے اور خون نکلنے سے، ٹوتھ برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کیا روزے کے ساتھ بال توڑنے سے یا ٹوٹنے سے، خون نکلنے سے، برش کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ قطعاً نہیں۔ ٹوتھ برش کو بڑے احتیاط سے کرنا چاہیے، اس کا ذائقہ حلق میں نہ جائے، اس کا ذائقہ حلق میں قطعاً نہیں جانا چاہیے، اور خون نکل جائے، صحابہ کا خون نکلتا رہتا، نماز بھی پڑھتے رہتے تھے، اور جنگ بدر ماہ رمضان میں ہوئی تھی، روزے کے ساتھ ہوئی تھی، کچھ نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ کیا وطر کی جماعت ہو رہی ہو اس کے ساتھ فرض کی نیت کر سکتے ہیں؟ ہاں، جب جماعت کوئی بھی ہو رہی ہو، جماعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آپ کے پیچھے فرض پڑھ کر جاتے، پھر اپنے محلے کی مسجد میں جا کر اپنی قوم کو فرض پڑھایا کرتے تھے، عشاء کی نماز، عشاء کی نماز رسول اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ادا کرتے، اور پھر اپنی مسجد میں جاتے محلے کی، وہاں لوگ انتظار کرتے اور آپ ان کو فرض پڑھاتے تھے اور خود آپ کے نفل ہو جاتے تھے۔ تو کوئی بھی نماز ہو رہی ہو تو آدمی شامل ہو جائے اور اپنی نیت کے ساتھ نماز پڑھے۔ میری شادی کو 5 مہینہ ہوئے، کیا میری شادی کے بعد جو زیورات ہے اس پہ کیا زکوٰۃ لگی؟ زیورات کی زکوٰۃ، سائل کا سوال یہ ہے کہ
میری شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں، کیا تو زیور پر زکوٰۃ ہے؟ زکوٰۃ کے لیے نصاب ضروری ہے، 1 سال کی مدت، ابھی تو نصاب ہی پورا نہیں ہوا، اور 7.5 تولے سونے کے برابر سونا تو کتنا لگے؟ نہیں لگتی نہیں ہے، لگے گی تو 2.5% دی جائے گی، 2.5%۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولے، پھر بعض علماء یہ مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ 52 تولے سے میں چاندی یہ زکوٰۃ دے، یہ مسئلہ ہاں صحیح ہے، چاندی پر 52 تولے اور سونے پر 7.5 تولے سونے کے برابر۔ مطلب ہے کہ سونا کا زکوٰۃ نہیں، سونا کا زکوٰۃ ہوا، یہ چاندی کا زکوٰۃ برابر ہے، اسی زکوٰۃ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ اور 52 تولے چاندی پر بھی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب اماؤنٹ ہے، 3 تولے زیور ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ پیسے ہیں، ان ساروں کو اکٹھا کر لے، ان کی قیمت بنا لے، اگر اس کو سال گزر گیا پیسوں کو بھی، زیورات کو بھی، ڈائمنڈ کو بھی، تو ایک سوال آج یہ بھی تھا اس سے متعلقہ کہ جو ہیرے ہیں، ہیرے ان پر زکوٰۃ ہے، معدنیات جو ہیں ان پہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ سونا معدنیات میں سے ہے نا، تو ایسے ہی جو ہیرا ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں، ان پہ بھی اس طرح ان کی مالیت پر پورا زکوٰۃ ہے، اس طرح زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ شاہ صاحب سوال ہے کہ 7 تولے سونا ہے شاہ صاحب، یہ زکوٰۃ میں ان سال پورا ہوئے ہے، یقول علیہ الحول، کل سال پورا ہوئے، پھر زکوٰۃ کا یہ چیز کا زکوٰۃ نہیں ہے سونا کا، دوسری چیز میں 52 تولے کا مقدار زکوٰۃ، یہ مسئلہ بعض علماء یہ مسئلہ کہا ہے۔ جب 7 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن آدھے تولے کے برابر 1 لاکھ روپے موجود ہے، ٹھیک ہے، اور سال ہو گیا اس کو، تو اس میں اس کو جمع کر کے زکوٰۃ دے گا۔ ایسے ہی جو 52.5 تولے چاندی ہے اس کا الگ زکوٰۃ دے گا، اور جو نقدی موجود ہے اس کا بھی زکوٰۃ دے گا۔ بیڑ بکری والا بندہ ہو جس کی ہاں اس کی تفصیل حدیث میں موجود ہے، کچھ بکریوں پر پھر 1 بکری ہے، پھر گایوں پر کچھ گائیں ہیں، اونٹوں پر اس طرح گونٹے ہیں، کتنی وہ انشاءاللہ دیکھ کر پھر بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شاہ صاحب میرا سوال ہے کہ تراویح مسجد میں پڑھنا افضل ہے یا گھروں میں آخری پہر میں پڑھنا؟ ہاں اگر آدمی واقعی پڑھ لے آخری پہر میں پڑھنا بہت افضل ہے، بہت افضل ہے، لیکن پڑھنا چاہیے، یہ نہ کہ آخری پہر پڑھوں گا اور پھر گھر جا کر سویا رہے، پھر اگلے دن پھر آخری پہر پڑھوں گا پھر سویا رہے، اس سے بہتر ہے پھر مسجد میں آ کر تراویح ادا کریں۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ کی جان مال علم اولادوں میں برکت عطا فرمائے۔ میرا سوال ہے، دعا مانگتے وقت پہلے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، حمد و ثنا، یا پھر نبی پاک پر درود پڑھنا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی حدیث؟ دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ سوال یہ ہے، دعا کا طریقہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف۔ دیکھیں قرآن مجید ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف، الرحمن الرحیم، اللہ کی تعریف، مالک یوم الدین، اللہ کی تعریف، پہلے اللہ کی تعریف، اللہ کی حمد، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، پورا درود، پھر اپنی التجا، دعا کا یہ طریقہ۔ آتے ہی یا اللہ مجھے گاڑی دے دے، یا اللہ میری شادی ہو جائے، نہیں، پہلے اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کی تعریف، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ کی تعریف، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ یہ دعائے قبولیت کی شرائط میں سے۔ پھر اللہ سے سوال کہ مجھے یہ چیز چاہیے، کہ راستہ کھل جائے، ہمارے قاری صاحب دیر چلے جائیں، دعا ہے نا، کہ راستہ کھل جائے تو قاری صاحب گھر تشریف لے جائیں، تو یہ دعا ہو سکتی ہے۔ شاہ صاحب کیا گھر کو جنت کہہ سکتے ہیں؟ گھر جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، رسول نے فرمایا تمہارے ماں باپ جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں، اگر ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہا تو دوزخ ہے،
اگر ماں باپ کی خدمت کر رہا ہے تو ماں باپ جنت ہے، تو گھر کو جنت کہا جا سکتا ہے، جہاں سکون ہے، اطمینان ہے، قرآن کی تلاوت ہے، نماز کا اہتمام ہے، اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام، جنت ہے۔ گانے بج رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، زنا ہو رہا ہے، گند اسلام کے خلاف، تو وہ دوزخ ہے۔ پھر وہی وہ 5 کلو 5 مہینہ والا سوال ہے زکوٰۃ، وہی 5 مہینے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، زکوٰۃ 1 سال گزرے گی تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاص، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک یہ کہ آج ہماری یہ آخری نشست ہے، جمعرات اور جمعے کی ہماری رخصت ہے، اور انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات ہفتے کے دن 4:45 بجے انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔